اگر کوئی جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قانون کرم یہ ہے کہ اللہ اس کی جدوجہد پر اسے ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، فرمایا وہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، جنہوں نے ہمارے رستے میں جدوجہد کی، لنہدینہم سبلنا، ہم اسے ضرور رستہ عطا فرمائیں گے۔ کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، ہمت کرنا، کسی مقصد کے لیے آگے بڑھنا، اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارنا اور حصول مقصد کے لیے، حصول مشن کے لیے پھر کاوش کرنا، یہ مومن کی شان ہے۔ کوشش بھی تو کریں، اس رستے کا تعین بھی تو کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہمارے مفسرین کرام نے بڑی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا، وہ جنہوں نے ہمارے رستے میں جد و جہد کی، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور انہیں اپنے رستے کی طرف ہدایت دیں گے۔ تو فرماتے ہیں جو علم کے لیے جد و جہد کرے گا نا، اللہ اسے علم بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو شخص توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے فضل سے معافی بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص نیکی کے لیے مخلص ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیکیوں کا بھرپور اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور جو میدان میں نکلے گا، کفر کے خلاف لڑے گا، اس کی تو ہر دو صورتوں میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جیت کے لوٹ آئے تو مجاہد اور غازی ہیں، اور اگر اسی رستے میں اللہ کے حضور حاضر ہو گئے تو شہید ہیں۔ حضور کا ذکر تو سارا سال ہونا چاہیے، سیرت کا باب تو ہر وقت کھلا رہنا چاہیے، انسان کو تو ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ حضور کا دین پھیلانے کی اس کے اندر طلب ہر وقت ہونی چاہیے۔ امام حسین کا پیغام صرف 1 سے 10 محرم تک نہیں ہے، یہ آج جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور جو جس طرح اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے، یہ ساری یزیدی سوچے ہی تو ہے۔ جو کچھ آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی وہ جد و جہد سکھائی ہوتی، امام حسین کا فلسفہ بتایا ہوتا، تو کبھی بھی ہمیں کسی اور ڈیبیٹ کی ضرورت نہ رہتی۔ یہ خود بخود بتاتے ہیں کہ اصل حق کیا ہے، اصل میں آگے بڑھنا کس طرح سے ہے۔ لیکن ہم نے سمجھا ہے کہ 4-5 دیگوں سے امام حسین کا ذکر مکمل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے تو مکہ فتح ہوتے نہیں دیکھا، لیکن فتح مکہ میں سب سے زیادہ کردار ان 14 لوگوں کا ہے جو بدر میں شہید ہوئے۔ وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی بنے تھے۔ جو 70 صحابہ احد میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے مکہ فتح ہوتے نہیں دیکھا میرے دوستو، انہوں نے وہ بلندیاں، وہ عروج، وہ بڑے بڑے مال غنیمت کے ڈھیر انہوں نے نہیں دیکھے۔ جو اسلام کے پاس بعد میں قوت آئی، دولت آئی، وسائل آئے، وہ انہوں نے نہیں دیکھے۔ لیکن حضرت امیر حمزہ کا خون کبھی اسلام میں بھلایا نہیں جا سکتا، حضرت عبداللہ بن جہش کی دعائیں بھلائی نہیں جا سکتی، حضرت سعد بن معاذ کا جذبہ بھلایا نہیں جا سکتا، حضرت مصعب ابن عمیر نے اس طرح جان قربان کی تھی کہ آخری وقت کفن بھی پورا موجود نہیں تھا۔ تو کیا بھلائے گی تاریخ ان لوگوں کو؟ اسلام کا جھنڈا پورے طور پر پوری دنیا میں اس طرح سے لہراتا بظاہر نہیں دیکھا، لیکن ان کی قربانیاں بھلائی جا سکتی؟ تو کوئی